اس کی قیامت کے دن انہیں پردے میں رہے لوگوں کے سامنے کھولیے کہ انہیں معاف کر دیں. یہ اللہ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے. ہمیں بڑا لطف آتا ہے کہ کسی کی ہمیں کوئی غلطی محسوس ہوتی ہے تو ہم اس کا نام لے کر 10 لوگوں کو اور جا کر کہتے ہیں فلاں یہ کیا فلاں یہ کیا فلاں یہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے گا جب کبھی عوامی انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ جب آپ کسی کی غلطی بتانے لگے تھے تو اس کا نام نہیں لیتے تھے, خاص طور پہ عمل کے بارے میں. عقیدے کی جو یعنی گڑبڑ ہے وہ اور عقیدے کے حوالے سے ہم بھی بعض اوقات بعض شخصیات پہ تنقید کر دیتے ہیں, فلاں شخص کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, فلاں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. عقیدے کا مسئلہ ہے, عمل کا نہیں ہے. عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کو کسی آدمی کی کوئی غلطی پتہ لگتی تھی, آپ یا اسے خلوت میں بلا کے سمجھاتے تھے, یا اگر خطبے کے دوران تقریر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنی ہوتی تھی سب کے سامنے تو کبھی اس شخص کا نام نہیں لیتے تھے, پردہ رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اصلاح کرنے کی کوشش کیا ہے تو اپنی نیکیوں کو چھپانا ہے اور دوسروں کی برائیوں. بلکہ میں اس جملہ کو تھوڑا سا اور اگر کلیئر کرنے کی کوشش کروں تو اپنی نیکیاں بھول جانی ہے اور دوسرے کے گناہ اور برائیاں بھول جانی ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی. تو فرمایا کہ ایک کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہو سکی. قال لا اقتلنک, اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی نا اس نے کہا میں لازمت تجھے قتل کروں. قال حابیل نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالی یہ نظر یہ قربانی یہ ہدیہ اللہ قبول کرتا ہے صرف تقوی والوں کی طرف سے. اعمال کی قبولیت کا لازمی جزو اور شرط کیا ہے؟ تقوی. اور اعمال کے اعتبار سے تقوی کیا ہے؟ ایک تو اعمال صالحہ کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے, اور وہ اعمال صالحہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی, یہ سب کام کس کے لیے ہو جائیں؟ للہ رب العالمین, اللہ کے لیے. نماز اچھا کام ہے, بہت اچھا کام, فرض ہے, بڑی نیکی کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز کے اندر تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی, لیکن یہ نماز اگر اس لیے ہوئی کہ میرے محلے والے تعریف کریں گے کہ یار حضرت بڑی نمازیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بڑی ترتیب سے, اور تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوڑتے اور پہلی صف میں بھی کھڑے ہوتے ہیں, تو محلے والے ذرا تعریف فرما دیں گے. تو اب یہ نماز میری اللہ کے لیے نہیں ہے, یا جذبہ کچھ اور آ گیا. اس لیے فرمایا کہ وہ تقوی کے ساتھ اپنی عبادات کو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی طرف سے عبادات کو قبول فرما ہے. لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ, اگر تم نے میری طرف اپنا ہاتھ کھول لیا, لِتَقْتُلَنِي, کہ تم مجھے قتل کر دے, مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ, تو حابیل کہہ رہے اگر تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر اپنا ہاتھ اٹھا لیا نا, میں تجھ پر تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں, مظلوم بن جاؤں گا, مقابلہ نہیں کروں, برابری نہیں دکھاؤں, میں مظلومیت اختیار کروں. اور کیوں؟ جواب دے سکتے تھے, اپنا دفاع کر سکتے تھے. کیوں مظلومیت اختیار کروں گا؟ فرمایا انی اخاف اللہ رب العالمین, مجھے تو اصل میں اپنے اللہ سے دونوں جانوں کا رب ہے, مجھے اس سے خوف آتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دفاع کرنے پر آؤں اور میں کہیں تجھ پر زیادتی کر جاؤں تو میں اللہ کو کیا دفاع کروں. میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اس لیے میں تجھ پر ہار نہیں ہوں. انی اريد ان تبوع باسمی
وَإِثْمِكَ، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی تو خود ہی سمیٹ لے۔ اب آپ سمجھیں اس نے قتل کرنا ہے تو گناہ کس کا ہے؟ قابیل کا ہے نا۔ حابیل کی اس میں کیا غلطی ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اچھا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے نا تو اپنا گناہ بھی اٹھائے اور تو میرا بوجھ بھی اٹھا لے۔ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اور پھر تو آگ والوں میں شامل ہو جائے۔ فَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا تو اصل میں یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ فَطَبَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، تو اس کے نفس نے، اس کے دل نے اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے۔ فَقَتَلَهُ، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر یہ کام کر کے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ اب قتل تو اس نے کر دیا ہے، قتل کرنے کے بعد اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میت کا کیا کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میت موجود ہے، بھائی کی میت ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے، اس بارے میں پریشان ہے۔ تو فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے وہاں ایک کوا بھیج دیا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین کھودنے لگا، لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تاکہ وہ اسے بتائے کہ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیسے کرنا، چھپانا کیسے۔ اب کی طرح نوٹ کر لیں، یہ جو تدفین کا طریقہ کار ہے، یہ شریعت اسلامیہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک میتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کی تعلیم ایک ہی ہوئی ہے، اور اس کا حکم یہی ہے کہ تدفین کی جائے، زمین کے اندر اسے دفن کیا جائے۔ اس سے سب سے بڑا یعنی باطل ثابت ہوتا ہے ہندوؤں کا وہ عقیدہ کہ وہ اپنے مردوں کو کیا کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ ان کے یہاں قبرستان نہیں ہے، شمشان گھاٹ موجود ہے، مردے کو وہاں لے کر جاتے ہیں، اسے لکڑیوں کے درمیان رکھتے ہیں، اسے تیل چھڑک کر آگ جلا دیتے ہیں، پھر اس کی راکھ سمیٹتے ہیں اور اس راکھ کو لے جا کر اپنے وہ گنگا جمنا میں مقدس دریاؤں میں اس کو بہا دیتے ہیں۔ یہ ان کا مزاج ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم جنازہ لے کر چلو تو چھوٹے قدموں سے اور آہستہ چلا کرو، کیونکہ وہ میت جو دنیا سے رخصت ہوئی ہے اس کو مرنے کے بعد بھی کسی تکلیف میں مبتلا کرنے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اور فرمایا اسے نہلاؤ، اسے غسل کراؤ، پھر اسے صاف کپڑے میں کفن دو، سفید کفن دو، پھر اس پر نماز جنازہ پڑھو، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ اور اگلی حدیث سن کے ذرا آپ حیران ہوتے ہیں، فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو میت کے دائیں کندھے سے شروع ہوتا ہے، بعض روایتوں میں بایاں بھی ہے لیکن اصل دائیں کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، دائیں کندھے سے پھر دائیں پیر کی طرف آتا ہے، پھر بائیں پیر کی طرف آتا ہے، پھر بائیں کندھے کی طرف آتا ہے۔ یہ چار ہے نا، اس کے چار پائی کے چار کونے، اور ہر طرف 10-10 قدم چلتا ہے۔ کندھا لیا اس نے، 10 قدم بائیں کندھے پہ، 10 قدم بائیں پیر پہ، ٹھیک، پھر 10 قدم دائیں پیر پہ اور 10 قدم دائیں پہ۔ یہ اس نے کتنے قدم چلے؟ میت اٹھا کے 40 قدم۔ کتنے قدم؟ 40 قدم۔
آپ دنیا میں کسی اور شہر میں، کسی اور مذہب میں، کسی اور معاشرے میں مجھے یہ بات دکھائیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یہ 40 قدم اس ترتیب سے ایک جنازے میں پورے کر لی ہے، اللہ اس کندھا دینے والے کی مغفرت کرے. سبحان اللہ، اللہ اس کی مغفرت. کتنا احترام میت کا سکھایا ہے، غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، خوشبو لگانی ہے، پھر اس کے بعد اسے احترام سے کیوں یہ کہا جا سکتا تھا نا کہ اسے گھسیٹ کے لے جاؤ. کیوں بھائی، کوئی چارپائی کے نیچے پہیہ لگا لو، چار ہو سکتا ہے کہ آسان ہو جائے گا. پہلے وہ مجھے یاد ہے وہ اسکول بیگ تھا نا، بچے کندھوں پہ اٹھاتے تھے، پھر وہ اس کے نیچے پہیے لگ گئے. آسان ہو میت ہے بھائی، آپ جنازے کی چارپائی، آپ قاری صاحب کو مشورہ دیں، یہاں چارپائی کے نیچے 4 پہیے لگائیں آرام سے، اس کو اس کے اندر کوئی انجن بھی لگایا جا سکتا ہے. اب تو یہ بن گیا نا معاملہ، وہ کسی گاڑی پہ رکھے اس کو لے جائیں. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جنازے کو کندھا دے کر ایک ایک قدم جو تم نے اٹھایا، اللہ کے پاس اس کا اجر محفوظ ہے. اتنا احترام ہے میت کا. جو دین آپ کو یہ بتاتا ہو کہ مردے کا احترام کرو، وہ زندوں کے حقوق کی پامالی کی اجازت دے سکتا ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ جاؤ زندے کو گالی نکال دو؟ ہمارے شہر کا تو اللہ معاف کرنا کلچر ہی بن گیا، جملہ ختم نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر ایک آدھ گالی شامل نہ ہو. اجازت دے سکتا ہے؟ یہ تو کہتا ہے جو دنیا سے رخصت ہو جائے اس کا احترام کرو، اس کے حقوق ہے تم پر پورے کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس کا نماز جنازہ ادا کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ اس کو معاف کرو. تو یہ جو ہندوؤں کا طریقہ ہے، اس کو جلا دینا اور پھر جلانے کے بعد اس کی راہ کو کسی مقدس جگہ پر دفنا دینا، یہ طریقہ کبھی بھی بنی نوع انسان میں یہ رائج نہیں رہا. اس کی اجازت نہیں، بے حرمتی ہے میت کی. تو فرمایا کہ وہ کعبہ آیا، اس کعبے نے آ کر زمین کھودی، تو پھر کعبے کو محسوس ہوا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بھائی کو دفنا دینا چاہیے. قالا یا ویلتا، افسوس مجھ پر، عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں تو اس کعبے جیسا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے بھائی کو فواری سوا تاخیر، کہ میں اپنے بھائی کو جانا دفنانے کا کوئی طریقہ سوچ لیتا. میرے میں تو نیند مت ماری گئی تھی، میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. پھر اس نے قبر کھودی اور اپنے بھائی کو دفن کر دیا. فاصبح من النادمین، اور پھر وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتایا. من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لازم کر دیا، لکھ کے دے دیا انہیں، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر کسی نفس کے، یعنی قصاص کے بغیر، او فساد فی الارض، یا پھر زمین پر کسی فساد کے بغیر، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے تو پوری کی پوری انسانیت کو قتل کیا. ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل. اب سمجھ بات ہو رہی ہے حابیل قابیل کی، اور اللہ نے فرمایا ہم نے یہ لازم کس پہ کیا؟ بنی اسرائیل پہ. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اصلاً قابیل کی نسل سے تھے، اصلاً قابیل کی نسل سے، تو شاید اس وجہ سے. لیکن بعد ابھی تاریخ کی باتیں ہیں، اللہ والے نے کتنی سچائی. اصل بات یہاں بنی اسرائیل کا خاص ذکر آیا ہے، ان بدبختوں نے چن چن کر اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے، چن چن. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی اسرائیل میں ایسے نبی بھی گزرے ہیں کہ جن کے نبی، یہ میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، عام آدمی کی جان بھی بہت قیمتی ہے اللہ کے نزدیک. اس کی حرمت جو ہے رسول اللہ کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کی جان کی حرمت جو ہے وہ بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. ویسے بیت اللہ کی حدود کو پامال نہیں کر سکتے، ویسے کسی بھی انسان کی جان کو بھی آپ راحت نہیں دے سکتے.
لیکن آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی اسرائیل میں ایسے نبی گزرے، انہوں نے ان کے پیروں کو زمین میں دبایا اور پھر ان کے سر کے اوپر ایک آڑا رکھ کے ان کے پورے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. یہ ان کی بدبختی ہے. فرمایا ہم نے ان کو لازم کر دیا تھا. ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل، لیکن ناحق قتل. یہ لفظ آج جوڑنا بڑا ضروری ہے. آج وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل والے وہ کہتے ہیں کہ پھانسیوں کی سزا بڑی غیر انسانی سی سزا ہے. ایسے ہی ہے. یہ جو شریعت سزائیں ہیں نا، یہ بڑی غیر انسانی سی سزا ہے. ان کی جان نکل گئی ہے. پڑھاتے ہیں وہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ ناک کے بدلے آم کے بدلے کان کے بدلے جان کے بدلے جان. سخت مسئلہ ہے. سمجھ رہے اس بات؟ قرآن مجید کہتا نہیں بھائی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. عقل والوں، قصاص میں زندگی ہے. قصاص میں کیا ہے؟ ایک قاتل نے مقتول کو قتل کیا تو دین کہہ رہا ہے اب قاتل کو قتل کرو. قاتل نے مقتول کو مارا تو ایک جان گئی نا. اب آپ قاتل کو بھی مار لیں گے تو کتنی جانیں جائیں گی؟ 2 چلے گی. تو ہمیں تو لگتا ہے یہ قتل ہو رہا ہے تو بڑا ظلم ہو گیا. ایسے ہی اللہ فرما رہے اس میں زندگی ہے، موت نہیں ہے. اور زندگی کیسے ہے؟ آپ کسی کا ناک توڑنے لگیں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بدلے میں میرا ناک ٹوٹے گا. آنکھ نکالوں گا تو میری آنکھ نکالی جائے گی. تو اس بات کا خوف آپ کو ایسا کسی دوسرے کے ساتھ کرنے سے روکے گا. اگر میں کسی کی جان دوں گا تو مجھے بدلے میں اپنی جان قصاص میں دینی پڑے گی. اس سے کیا ہوگا؟ جرائم کم ہو جائے. آپ دیکھیں تاریخ انسانی کو اٹھا کر جہاں جہاں اسلام کی شرعی سزا کو نافذ کیا گیا ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے جرائم کی شرح کو کم کر دیا. بہت کم نہ ہونے کی. یہ خوف تھا کہ سزا ملے گی. جب آپ سزا سے بے خوف ہو جائیں، آپ کسی وزیر صاحب کو بڑے قریبی ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ جو مرضی کرو بس میں گھومنا، کوئی نہیں تمہیں پکڑ سکتا، کوئی تمہیں گرفتار نہیں کر سکتا. آپ کہیں گے ٹھیک ہے پھر اب میں جو مرضی کرتا ہوں. پھر وہ ڈر ختم ہو جائے گا. یہ شرعی سزاؤں کا اصل ڈر ہے. یہ خوف قائم رہے گا تو معاشرے کے اندر جرائم فطرت ہے نا انسان کی. سگنل چل رہا ہے، لائٹ آپ کو نظر آ رہا ہے سرخ سرخ بتی ہے، کیوں بھائی نظر آ رہا ہے؟ دائیں بائیں کوئی پولیس والا نہیں ہے، کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ آپ سب مان گئے سارے. شاید کوئی کہے گا کہ نہیں ایسا نہیں. 80% آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں. اگر وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کوئی نہیں کھڑا ہو، حالانکہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے گزرنا منع ہے، لال بتی جل رہی ہے. خوف نہیں ہے نا. اور جب دیکھیں گے کوئی وردی والا کھڑا ہوا ہے، چالان ہو سکتا ہے، اب ڈر ہے، اب کھڑا ہو جاؤ، چاہے کتنی جلدی کیوں نہیں، اب کھڑا ہو. یہ جتنی ہماری ٹریفک ہے ماشاءاللہ، یہی لوگ، یہ گاڑیاں چلانے والے، یہ جیسے ہی موٹر وے کے ٹول پلازا سے انٹر ہوتے پتہ نہیں کون سی مرو آ جاتی ہے. وہاں جناب سیٹ بیلٹ بھی لگی ہوئی ہے، وہاں وہ لین چینج کرنی ہے تو اس کے لیے بھی بڑا دائیں بائیں اشارہ دے کے اور جناب وہ دیکھ کے بڑے آہستہ آہستہ. یہ ہو رہا ہے. وہاں روح بدل جاتی ہے، پتہ نہیں کون کیسے مہذب لوگ وہاں پیدا رہتے ہیں، اور جیسے ہی موٹر وے سے واپس اتریں گے وہی بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے. خوف ہے نا وہاں. یہ سزاؤں کا خوف ہے جو معاشرے میں سے جرم کو کم کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ قصاص میں زندگی ہے تمہارے. تم قتل کی سزا قتل رکھو، معاشرے میں قتل ہونا بند ہو جائے گا.
دوسری بات میں سب سے کلیئر کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ جو قتل انسانی ہے بڑا کبیر فعل ہے. ایک انسان کا ناحق قتل یہ کیا ہے؟ پوری انسانیت کا قتل اللہ نے یہ قرار دیا. لیکن کسی میں رکھیں بغیر حق کی بات ہے یہ، یعنی ناحق قتل تو اس کی سزا یہ ہے. حق پر مبنی قتل کو روکنا اس سے بڑی ظلم اور زیادتی ہوگی. یہ سب محسوس ہوگی بات آپ کو بارہ، لیکن دین میں رہی. ایک شخص نے قتل کیا ہے، اب اسے قصاص میں اس قاتل کو قتل کیا جائے گا. یہ لازم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کرنا پڑے گا. یہ حق، اس کو قتل کرنا وہ حق ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قتل انسانی کے حق ہونے کے لیے شریعت اسلامیہ میں کچھ شرائط موجود ہیں. وہ شرط پوری ہو جائے تو اس کا قتل کرنا لازم ہو جاتا ہے. لیکن کرے گا کون؟ میں اور آپ اٹھ کے نہیں کریں گے، اس ریاست کریں گے. یہ جو خلافت اسلامیہ قائم ہوئی، اللہ کرے ہو جائے، ابھی تو نہیں ہے، یہ خلافت اسلامیہ کرے گی قتل. یہ میرے آپ کے پاس نہیں ہے اختیار جب ان کے قانون آتے ہیں. لیکن یہ ذرا شرطیں سمجھ لیں کہ کہاں کہاں پر جا کر کسی انسان کا قتل واجب ہو جائے. ایک یہ کہ وہ خود قاتل ہو، تو اس کا قتل کیا ہے؟ حق ہے، قصاص لیں گے. نمبر 2، ایک آدمی مسلمان ہے، بہت کڑوی گولی ہے یہ، مسلمان ہے، مرتد ہو گیا، اس نے اپنا مذہب، اسلام میں مرتد کی سزا یہ، اسے توبہ کا موقع دیا جائے گا، اسلام میں واپس لوٹنے کا موقع دیا جائے گا. لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اسے قتل کیا جائے گا. ایک صاحب آگے میرے پاس، میں مسجد کی بات کروں، کہنے لگے یہ بڑی غلط بات ہے، اتنی تو آزادی ہونی چاہیے، وہ خود دیکھے کون سا مذہب اچھا ہے. اگر وہ اسلام اسے اچھا مذہب نہیں لگ رہا، وہ کسی اور مذہب میں چلے جائے. اس میں کیا مطلب ہے؟ تو بڑی غلط سزا دے دی آپ نے بھائی، مرتد کی سزا کیوں؟ تو میں نے کہا چلے چھوڑیں گے، تو اسلام کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ویسے امریکہ کو کیسا لگتا ہے؟ کہنے بڑا زبردست، بڑے اچھے لوگ. یعنی کہ امریکہ میں امریکہ کا آئین جو ہے یہ اللہ نے اتارا، یہ انسانوں کا بنایا. میں نے کہا وہاں اصول یہ ہے کہ جو شخص امریکہ کے آئین سے غداری کرے گا، انسانی ہاتھوں کا بنایا ہوا آئین ہے، اس سے غداری کرے گا، اس کی سزا موت ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ آپ کے پاکستان کے آئین میں بھی آرٹیکل 6 جس پہ لگ جائے اور ثابت ہو جائے کہ اس نے پاکستان کے آئین سے غداری کی، اس کی سزا کیا ہے؟ ایک آدمی اللہ کے دین کے ساتھ غداری کرے، اس کی سزا موت نہیں. یہ انسانی ہاتھوں کا بنایا ہوا آئین و قانون جس کے اندر غلطیوں کا امکان موجود ہے، اس سے غداری کرے تو موت کی سزا. اللہ کے دین کے ساتھ غداری کرے تو نہیں کی ادھر اجازت ہے. تو مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل. حق یہ کڑوی ہوئی ہے چیز. اب اس سے تھوڑی سی کڑوی والی بات کرتا ہوں، اور آخری تو بالکل ہی وہ ہضم نہیں ہوتی. تیسرے نمبر پہ آ جائیں جی، حربی کافر، جس کافر نے مسلمانوں سے جنگ کی ہے، جس نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، اس کو قتل کرنا حق ہے. اس میں کوئی حرج نہیں. ہر کافر کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے ٹھیک ہے، چل رہا ہے، کافر ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کو قتل کی اجازت نہیں. جو آپ کے ساتھ جنگ میں انوالو ہوگا اس کو جواباً جنگ کے اندر قتل کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ سمجھ لیں کہ بدر کے اندر ابو جہل جو تھا یہ کیا تھا؟ یہ حربی کافر تھا، جنگ کرنے آیا تھا، اسے قتل کیا گیا. بس. چوتھی بات جو بہت لوگوں کے آج کل حلق میں پھنس رہی ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ سنا دے تو میں اپنی بات نہیں کرتا ورنہ میں شاید مشکل ہو جائے. اللہ کے رسول کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سب نبیا فاقتلوه، جو کسی نبی کو سب و شتم کرتا ہے، گالی دیتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اس شخص کو ریاست اسلامیہ قتل کرے گی. بالکل واضح بات، اس کو ریاست اسلامیہ گستاخی رسول کی سزا موت ہے.
اس سے کم پر گزارا نہیں ہوتا. تو یہ وہ سب میں نے کچھ ذرائع آپ کو بتا دیے ہیں, کچھ شرائط بتا دی جن پر انسان کا قتل جو ہے وہ حق ہو جائے. اس کے علاوہ اگر کسی بھی صورت میں کسی انسان کا قتل کیا گیا تو وہ ناحق قتل ہے, اور وہ گویا پوری کی پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. اور اس کے برعکس اللہ نے جو سافٹ کارنر دیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. فرمایا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. یہ آیت کہ ہم صرف پہلے زمانوں میں ڈاکٹر لکھتے تھے, تو وہاں بھی سیکولرزم آ گیا بہت حد تک. میرا دین بتاتا ہے کہ آپ جو کام بھی کریں گے نا, اگر آپ اسے اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اجر و ثواب بنتے ہیں. اگر آپ نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی ہے, اسے تکلیف سے نکالا ہے کسی بھی حوالے سے, تو آپ نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی ہے. کتنا بڑا اجر و ثواب. جس کو آپ نے بچایا اس کی نسل سے آگے کتنی خیر چل رہی تھی, اس کی آگے کتنی اولادیں آنی تھیں. تو اگر آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کا کام کیا ہے تو اس کی نسلوں میں چلتی ہوئی خیر آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. تو جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا, اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. جس نے ایک انسان کو بچا لیا, اس کو زندگی دے دی, تو گویا اس نے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. مگر یہ کہ ہمارے رسول ان کے پاس آتے رہے بڑی کھلی نشانی. لیکن بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, انہیں اللہ نے حکم دیا تھا, ان کے پاس رسول آتے رہے کھلی نشانیاں لے کر. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کثرت سے زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. یہی وہ یہودی تھے, یہی وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو مدینہ منورہ میں موجود تھے, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی بنیاد پر. اب میں صرف آخری ایک جملے ادا کر رہا ہوں, انشاءاللہ پھر بات ختم کرتا ہوں. مسئلہ یہ تھا کہ قابیل کو حابیل سے حسد تھا. اس حسد میں اس نے اپنے بھائی کو کیا کیا؟ یہ یہودی جو مدینہ کے تھے یہ کون سی نسل سے تھے؟ بنی اسرائیل سے تھے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نسل سے تھے؟ بنی اسماعیل سے تھے. اور یہ دونوں آپس میں اصلاً کزن تو تھے. وہ آگے اسحاق علیہ السلام سے تھے نا. اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا تھے؟ بھائی تھے نا دونوں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں قابیل نے حسد کی بنیاد پہ اپنے بھائی کو قتل کر کے اپنی جان کو مشکل میں ڈال دیا اور اللہ کی نافرمانی کی اور اتنا بڑا وبال اپنے پر ڈال دیا, ان یہودیوں نے بھی بالفعل اس حسد میں کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے, بنی اسماعیل والے بھائیوں میں سے کیوں آ گئے, لہذا یہود میں سے بھی بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش رچائی تھی. اس پر اللہ نے یہاں یہ پورا ایک واقعہ سنا کر ان کو تنبیہ کر دی کہ ہم نے تمہیں پہلے بھی یہ کہا تھا. اور نبیوں کا قتل, نبی تو اس کا جو بشر کی جو کیٹیگری ہے اس کے اندر سب سے اعلیٰ اور افضل لوگ ہوا کرتے ہیں, ان کے قتل کے بارے میں سوچنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ پورا واقعہ بہرحال اس پس منظر میں نازل ہوا. آیت نمبر 32 تک الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے. آیت نمبر 33 سے انشاءاللہ اگلے نشست میں اللہ کی عطا فرمائے تو شروع کریں گے. آخر میں پھر وہی دعا جو میں ہر درس کے آخر میں مانگتا ہوں, اور خاص طور پہ اس دفعہ کیونکہ دوبارہ سے بات سننے میں آ رہی ہے کہ رمضان قریب ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی کا موقع فرمائے, پھر نہ کوئی پابندیاں لگ جائیں. تو اس دفعہ تو خاص طور پر ابھی کچھ وقت 1 مہینے سے زیادہ کا باقی ہے, تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں جو ہماری مساجد کی رونقیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے. پچھلے سال کا رمضان کم سے کم میری زندگی کا وہ رمضان تھا جو شاید اس سے پہلے کبھی اس طرح سے نہیں گزرا. اور اللہ تعالیٰ اس سال ہم پر کافیت فرمائے, اس بیماری کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری مساجد کی رونقیں اللہ تعالیٰ ہر حال میں بحال فرمائے. تو دعا مانگ لیتے اللہ سے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا. اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں
برکت عطا فرما دے اور ہمیں رمضان مبارک کا خیر خیریت سے پہنچا دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انا نسألك ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب. ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم